جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کا بیان۔ تو ہم نے کہا کہ امام بخاری کے جو تراجم ہیں، ابواب یا چیپٹرز کے جو ٹائٹلز ہیں، وہ بیسیکلی ان کے معاصر جو مختلف گروہ ہیں ان کے اوپر ان کے کامنٹس ہیں، تبصرے ہیں، کہ جس میں وہ اپنی فکر میں نکھار پیدا کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں ان سے اختلاف کرتے ہوئے۔ کتاب الایمان میں ہم نے دیکھا ہوگا، تو پھر عقائد کے حوالے سے جو ڈویژنس تھیں، اس وقت کے سیکٹس تھے، ان سے انہوں نے اختلاف کیا۔ ابھی یہ ایک طرح سے اصول فقہ کا چیپٹر ہے ان کا، تو اس میں جو مختلف فقہی جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اسکول آف اسلامک جورسپروڈنس ہیں، ان سے وہ اپنے اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں، اور بنیادی نقطہ ان کا یہی ہے کہ کتاب و سنت سے مضبوطی سے جڑ جائیں۔ تو یہاں وہ دوسروں سے کیا اختلاف کر رہے ہیں؟ کیا کوئی معروف فقہی مکاتب فکر میں ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کتاب و سنت سے نہیں جوڑنا؟ تو ایسا نہیں تھا، بہرحال ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی جو تفصیلات میں جا کے اختلافی ہو جاتی تھی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں جو سب چیپٹر امام بخاری نے قائم کیا، باب فی قول اللہ تعالی او یلبسکم شیعا، کہ اللہ کا یہ قول کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کئی فرقوں میں بانٹ دے گا، یہ قرآن میں ہے۔ اس میں وہ یہ روایت لے کے آئے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لما نزل علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے۔ قال اعوذ بوجہک، تو اللہ کے وسلم نے یہ الفاظ جب سنے تو کہا یا اللہ، ہم آپ کے چہرے کی پناہ مانگتے ہیں، مطلب آپ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے عذاب سے جو آسمانوں سے آئے۔ او من تحت ارجلکم، پھر آیت میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نیچے سے عذاب بھیج سکتا ہے، سیلاب زلزلے کی صورت میں، اوپر سے بارش کی صورت میں۔ تو اللہ کے وسلم نے ان الفاظ بھی کیا کہا؟ اعوذ بوجہک، یا اللہ آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ فلما نزلت، پس جب یہ آخری آیات نازل ہوئی، یعنی آیت کا آخری حصہ، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تو اللہ آسمان سے عذاب نازل کرے یا زمین سے جو ہے وہ عذاب لے آئے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے اور بعض کی طاقت کا مزہ بعض کو چکھا دے۔ یہ بھی گویا کہ عذاب کی صورت تھی، یہ عذاب کی تیسری صورت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتان اہون او ایسر، یہ ان دونوں سے آسان صورت ہے۔ اصل میں بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے، جیسا یہاں انہوں نے حواشی میں مسند احمد کی یہ روایت بیان کی ہے، حضرت سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ 3 دعائیں کی، وہ قبول ہوئی، اور ایک دعا کرنے سے مجھے روک دیا گیا۔ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میری امت جو ہے وہ قحط سالی سے ہلاک نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ پھر یہ دعا کی کہ میری امت غرق سے ہلاک نہ ہو، مطلب وہی اوپر سے عذاب آئے، نیچے سے عذاب آئے، اللہ نے اسے بھی قبول کر لیا۔ پھر میں نے دعا کی کہ میری امت میں لڑائی اور اختلاف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔
تو گویا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ آسان ہے، مطلب اس سے اللہ کی پناہ کیوں نہیں مانگی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دعا سے ہی روک دیا گیا تھا، اس کے لیے دعا سے ہی روک دیا گیا تھا کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ آزمائش تو تمہارے اوپر بھیجنی ہے۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں میں سے یہ آسان صورت ہے، یعنی تینوں آزمائشوں میں سے یہ کم از کم یہ ہے کہ کم آزمائش ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے تو یہ بھی اس وقت سب سے بڑی آزمائش بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے، اور ایک تو یہ ہے نا کہ آسمان سے عذاب نازل کرے، تمہیں ہلاک کر دے، زمین کو اللہ تعالیٰ پھاڑ دے، تمہیں دنسا دے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو یہ بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہیں خود ہی ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کو فرشتہ نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے چیخ مارے اور ساری قوم نیست و نابود ہو جائے، بلکہ تم خود ہی ایک دوسرے کے لیے اللہ کا عذاب بن جاؤ۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں، ہر سوچنے سمجھنے والا اس کو ریئلائز کر سکتا ہے، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس کو تان بنا لیا ہے کہ جی فلاں جو مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی فرقوں کی بات نہ کریں، امت کی بات کریں، لوگوں نے اس کو تان بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ فرقے عذاب ہیں، اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عذاب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرقوں سے پناہ مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ان کی تقدیر ہے، تو ان کی تقدیر تو رہے گا، یہ چونکہ تقدیر ہے، رہیں گے یہ فرقے رہیں گے، یہ میں اور آپ ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ بھلے لوگ سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے اور فرقوں سے پرے ہو جائیں گے، یا فرقہ واریت سے نکل جائیں گے۔ باقی سب کی اللہ نے تقدیر بنا رکھی ہے یہ، اور وہ اس میں مبتلا رہیں گے، اور وہ اس کو قابل فخر سمجھیں گے، فرقہ واریت کو قابل فخر سمجھیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب تقسیم در تقسیم ہو گئی ہے نا۔ عقیدے کی بنیاد پہ ڈویژن دیکھیں، پھر آپ مسلکوں کی بنیاد پہ دیکھیں، بر صغیر میں دیکھیں کہ فقہی اعتبار سے حنفی تھے یا اہل حدیث تھے، پھر حنفیوں میں ڈویژن ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بریلوی ہو گئے، یہ دیوبندی ہو گئے، پھر دیوبندیوں میں مزید ڈویژن ہوئی، یہ حیاتی ہو گئے، یہ مماتی ہو گئے، پھر حیاتیوں میں مزید ڈویژن ہوئی، یہ تھانوی ہو گئے، یہ وہ فلاں مدنی ہو گئے، یہ سیاست والے ہیں، یہ تعلیم والے ہیں۔ بریلویوں میں دیکھیں ہیں، یہ وہ ہیں جو تکفیر کرنے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو تکفیر کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر آگے مزید ڈویژن ہوتی چلی گئی، یہ وہ ہیں جو حضرت ابو طالب کی ایمان کے قائل ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ، اور یہ وہ ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں۔ پھر اس میں دیکھیں یہ منہاج القرآن والے ہیں، یہ دعوت اسلامی والے ہیں، اور فتوے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے، ٹھیک ہے۔ ابھی تحریک لبیک والے ابھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، وہ تحریک لبیک والے جو ہے وہ دعوت اسلامی کو رگڑا لگا رہے ہیں، دعوت اسلامی والے تحریک لبیک کو رگڑا لگا رہے ہیں، مطلب وہ، اور اہل حدیثوں میں بھی یہی معاملہ ہے، ان میں دیکھیں تو وہ تقسیمیں ہوئی ہیں، جماعت الدعوہ مرکزی جمعیت بنی ہیں، وہ ایک محلے میں 2 مسجدیں، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف لاؤڈ سپیکر کھولا ہوا۔ تو یہ سب المیہ ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلک کے خلاف ننگی تلوار ہیں، وہ پہلے اپنے بھائی کے خلاف ننگی تلوار ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا بدترین جو ہے نا وہ چہرہ ہوگا فرقہ واریت کا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ایک مسلک کے فالوور اپنے مسلک کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے نا تو آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، وہ پھر یہی ہے کہ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہے، اور میجورٹی رہے گی، میجورٹی کبھی فرقہ واریت سے نہیں نکلے گی۔ جیسے میجورٹی اب آپ دیکھیں کہ ایمان پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان پہ نہیں، تو جنت میں جانے والے لوگ کم ہوں گے، جہنم کے مسافر جو ہے وہ ہر دور میں زیادہ رہے ہیں۔
تو اب لوگوں نے عذاب کو قابل فخر سمجھ لیا. بہرحال بہت مشکل ہے سمجھانا. پچھلی روایت رہ گئی ہے، ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یقاتلون، ٹھیک ہے، اور وہ قتال کرتے رہیں گے. یعنی بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، قتال کا لفظ بھی آتا ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ امام بخاری اور ان کے استاد علی بن مدینی وغیرہ اس سے مراد غزو فکری لیتے ہیں. بعض اہل علم نے اس سے مراد جو ہے وہ جہاد بھی لیا، وہ بھی لیا جا سکتا ہے، وہ بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا موقف بھی موجود ہے، وہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کا غلبہ دونوں سطح پہ مطلوب ہے. سیاسی غلبہ بھی مقصود ہے، علمی غلبہ بھی مقصود ہے، دونوں قسم کا غلبہ مقصود ہے. سیاسی غلبہ کون کریں گے؟ جو حکمران ہیں، ان سے مطالبہ ہے نا کہ اسلام کو سیاسی طور پہ غالب کریں اور غالب رکھیں. ساری بات ہے، مظلوم قوموں کا کیا دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تو جو قوم حکمران ہے وہ جس کی آپ کو اجازت دے گی وہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. وہ آپ کی اذان پہ پابندی لگائے گی، اذان آپ دینا بند کر دیں گے. جی سیاسی غلبہ ہوگا یا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. ہاں، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. سیاسی غلبہ دعوت سے بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی غلبہ جو ہے وہ جہاد سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ بے وقوفوں کی طرح، مطلب آپ کے پاس قوت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ بس ایک جنگ چھیڑ دیں ہر محاذ پہ، ٹھیک ہے، اور جو چند ایک لوگ ہیں ان کو بھی ختم کروا لیں. یہ نہیں. تو وہ یہی ہے کہ ایک پوری پلاننگ کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت، تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے اور ایک پوری تیاری کے ساتھ، پھر اس کے بعد قومیں جنگیں تیاری کے ساتھ لڑتی ہیں نا، ایسے تو نہیں کہ بس ٹھیک ہے. مطلب بڑی بڑی آپ دیکھ لیں رشیا کے اور امریکنز کے کتنے اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مقامات پہ وہ رک جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں فائدہ نہیں ہے. ہاں، جب وہ دیکھیں گے ہمیں موقع مل رہا ہے، یہاں فائدہ ہوگا، وہاں وہ چھیڑ دیں گے. اب رشیا نے یوکرین میں جو کچھ کیا اس نے سارے حالات دیکھ کے کیے نا، اس سے پہلے نہیں کیا. بس یہ بات ہے. یہ جو کیلکولیشن ہے نا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے لوگ بس اس چیز کو دیکھتے ہیں، بس اللہ کا حکم آ گیا، بھئی اللہ کا حکم آ گیا، سوچ سمجھ کے عمل کرنا ہے نا اللہ کے حکم پہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، یہ تو نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے جہاد کرتے رہو بھلے 2 آدمی ہو، یہ تو نہیں کہا نا. وہ تو اللہ کے وسلم پھر مکہ میں ہی شروع کر دیتے، 2-4 کو تو حضرت عمر بھی پھڑکا سکتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن مدینہ میں جا کے دیکھا قوت بن گئی ہے، انصار سے مدد مل گئی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی ہے ٹھکانے کے طور پہ. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر، اور پہلے دن ہی روم سے جنگ نہیں چھیڑ دی ہیں، پہلے مکہ جزیرۃ العرب میں اسلام کو غالب کیا، پھر رومنز کی طرف گیا، پرشیا کی طرف گیا. تو بس یہ پلاننگ، یہ اسٹریٹجی، اس کو لوگ نہیں دیکھتے. خیر بہرحال، تو ایک تو غلبہ سیاسی ہے، دوسرا علمی غلبہ ہے. تو سیاسی غلبہ حکمرانوں سے مطلوب ہے، جسے ہم جو ہے وہ خلافت کا نظام کہہ دیتے ہیں. خلافت سے بہتر لفظ امارت ہے، کیونکہ حدیثوں میں زیادہ تر لفظ امارت کا استعمال ہوا ہے، خلافت کی ٹرم نہیں استعمال ہوئی. آپ حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا کتاب الامارہ ہوتا ہے، کتاب الخلافہ نہیں ہوتا. تو اسلام کا سیاسی نظام جو ہے وہ اس لیے یہ واللہ عالم پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ طالبان نے یہ کیوں رکھا امارت اسلامی افغانستان. شاید انہیں اس چیز کا ادراک تھا علمی طور پہ کہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ٹھیک تھا. یہ دونوں میں فرق کیا؟ خلافت اور دیکھیے ہمارے ہاں نا خلافت کی اصطلاح جو ہے وہ معاصر لٹریچر میں کچھ متقدمین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا تھیورائز کیا مولانا مودودی وغیرہ نے. وہ پھر وہ اصطلاح کچھ بدنام بھی ہو گئی داعش وائش کی وجہ سے. بیسیکلی روح یا اسپرٹ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے.
لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ نام سے جو ہمیں اصطلاح بہت زیادہ مطلب ملتی ہے سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے حدیثوں میں، وہ کتاب الامارہ ہے. امیر ہے، مامور ہے، ٹھیک ہے. اور پھر امارت کا پورا نظام ہے، جیسے کہا گیا کہ 3 لوگ بھی ہوں تو کیا کریں، اپنا ایک امیر بنا لیں، ٹھیک ہے، جماعت کے طور پہ رہیں. تو یہ ساری کتاب الامارہ کے تحت آنے والی حدیثیں. خیر بہرحال وہ تو ایک علیحدہ نقطہ ہے کہ ہمیں خلافت کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امارت کا لفظ زیادہ مناسب ہے، زیادہ جامع ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر لوگوں نے اعتراضات کیے نا. اب مولانا وحید الدین خان صاحب کو آپ پڑھیں، جنہوں نے پولیٹیکل اسلام کے خلاف سب سے زیادہ لکھا، وہ کہتے ہیں جی کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جی خلافت کا نظام قائم کرو، آیت دکھاؤ ہیں اقیم الخلافہ یہ نکال کے دکھاؤ. تو وہ پھر اس کو لفظی بحثوں میں لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں چلے خلافت کی اصطلاح ہی دکھا دے. اب خلیفہ تو ہے، خلافت کی اصطلاح تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس کی وجہ یہی ہے کہ عمارت کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، عمارت کا زیادہ. ہاں وہ پھر خیر بعد میں علیحدہ ہو گیا. خلیفۃ الرسول کے معنوں میں تھا. اصل میں خلیفہ کا لفظ نا نیابت کے معنی میں، نائب کے معنی میں آیا. اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ پچھلے حکمران کے نائب ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پورا نظام جب بیان کیا جاتا ہے نا، وہاں امیر، مامور، ٹھیک ہے جی، اور پھر جو اس نے احکامات دیے ہیں اس کی اطاعت، لیکن وہ امیر کی اطاعت کا تذکرہ آتا ہے، خلیفہ کا لفظ نہیں آتا. تمہارے اوپر جو ہے وہ حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، وہ حدیثیں ساری جو ہے نا وہ عمارت کے لفظ کے گرد گھومتی ہیں. تو پھر اس کی لازماً اطاعت کرو یا یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو خلیفہ کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، لوگوں نے استعمال بھی کر لیا، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. اگر اس سے جو ہے نا وہ صحیح معنی مراد لیا جائے کوئی ایشو. لیکن بہت ساری جگہوں پہ لوگ کہنے کا مقصد آپ کو پکڑ لیں گے. جب آپ کو پکڑ لیں گے تو پھر آپ کو مشکل پیش آئے گی. جب آپ اسلام کے سیاسی نظام کے خد و خال واضح کرنا چاہیں گے نا، تو پھر آپ کہیں گے جی اس کی جزیات میں کہاں سے لے کے آؤں، تو وہ لفظ خلافت کے تحت نہیں ملیں گے، وہ لفظ عمارت کے تحت ملیں گی. پھر باقی اصطلاحات ہیں، اصطلاحات میں کیا جھگڑا ہے کہ جی آپ خلافت کی جگہ عمارت کا لفظ استعمال کر لیں. اصل چیز تو کانسیپٹس ہیں، وہ واضح ہونے چاہیے. لیکن اب یہ لفظ بھی بہت عام ہو گیا ہے ہمارے یہاں. خیر، تو ترجمۃ الباب کیا، وہم اہل العلم، یہ اہل علم ہے، ٹھیک ہے. تو علمی غلبہ جو ہے نا یہ علماء نے کرنا ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں بہت کمی ہے، اور یہ کمی اس وجہ سے ہے کہ جو کنٹمپریری سائنسز ہیں ان کا علم نہیں ہے علماء کو. علمی غلبہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کو کنٹمپریری سائنسز، سوشل سائنسز کا علم نہ، کبھی نہیں ہو سکتا. مطلب آپ نے علم کو غالب کرنا ہے نا. کس کے اوپر غالب کرنا ہے؟ کنٹمپریری سائنسز کے اوپر. علم کے اوپر غالب آئے گا نا. آپ صرف یہ نعرہ لگا دیجیے تو ساری جہالتیں ہیں، تو وہ کہا کہ جہالت تم نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے. اسی جہالت کے فوائد ہیں نا. ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وہی سائنس ہے. سائنس کے نتائج ہیں، وہی ٹیکنالوجی تمہاری جیب میں ہے، تمہاری ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو جہالت کہی جا رہے ہو. تو کس منہ سے بات کر سکتے ہو؟ تو یہ دور جو ہے وہ سائنس کا دور ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ سائنس کی بادشاہت کا دور ہے. تو اب جو بچہ سائنس پڑھ لیتا ہے، مذہبی گھرانے کا ہی کیوں نہ ہو، تو اب دیکھیں وہ چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ مغلوب ہو جاتا ہے ان نظریات سے. تو اب ایسے میں آپ یہ چاہتے ہیں، اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ 8 ارب تو ہیں لوگ دنیا میں، 8 ارب، آپ 1.5 ارب ہیں.
یا میکسیمم 2 ارب ہیں، 1/4 ہوئے نا، بہت زیادہ اگر آپ زور لگا لیں 25% ہیں، 75% تو آپ ہیں ہی نہیں، کلمہ کو ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، علمی طور پہ ان کا موقف آپ سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جن 25% کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی سائنس سے مغلوب ہیں۔ سر سید صاحب جیسے لوگ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے داڑھی نہیں، ان کا تو داڑھا ہے ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں کہ ولیم میور نے جو مستشرق تھا اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی، تو سر سید تڑپ اٹھے اور انگلینڈ گئے اس زمانے میں جب لوگ بحری جہازوں پہ سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک جلد لکھی تھی، پیسے ختم ہو گئے اس کے جواب میں، پھر جو ہے وہ اپنے یہاں اعزا و اقربا کو خط لکھا ہندوستان میں، انڈیا میں، میرا مکان بیچ دو، وہ مکان بیچا انہوں نے، اس سے بقیہ 3 جلدیں جو ہے وہ اپنے جیب خرچ سے، ہم تو بس گالی دے دیتے ہیں بڑے آرام سے، یہ وہ جذبے والے لوگ تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں سائنس سے کیسے مروب ہوئے، قرآن مجید کی سائنسی تفسیر کر گئے، بس ہر معجزے کو اڑا کے رکھ دیا۔ تو آپ کے بہترین لوگ جو ہیں نا اس طرف مائل ہو جائیں گے۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، آپ نے سائنس وائنس پڑھی نہیں۔ ابھی آج کل میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، اب بات یہ نا کہ صرف کہنے سے تو یہ باتیں نہیں بنتی۔ اچھا وہ کتاب شاید ڈیلیٹ ہو گئی، اس کی کتاب تھی اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم، وقت کی تاریخ، وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، ٹھیک ہے یار کیا بے وقوفانہ اسٹوپڈ قسم کا سوال ہے۔ تو یہ کتاب جب پبلش ہوئی 1 کروڑ کاپی اس کی نکل گئی، فوراً ہی نکل گئی۔ اس نے بگ بینگ سے شروع کی ہے اس کو اور یہاں تک بیان کی ہے سائنس کی تاریخ کو بہت آسان انداز میں عام لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اس نے دی گرینڈ ڈیزائن لکھی، اس کے بارے میں تو یہ معروف ہے کہ 1.5 ارب کاپی نکلی اس کی، 1.5 ارب کاپی، کہنے کی بات ہے۔ یہ ہے انفلوئنس ان لوگوں کا، لوگ ان کو پڑھتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ انہیں پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں، لوگ ان سے ایسی عقیدت رکھتے ہیں شاید ہم پیغمبروں سے بھی نہ رکھتے ہوں۔ تو آپ اسلام کا کیسے غلبہ کریں گے؟ اب ہماری قرآن کے علاوہ کوئی 1.5 ارب کاپی نکلتی ہوگی، بہت مشکل ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اور وہ قرآن بھی لوگ کہاں سمجھ کے پڑھتے ہیں، وہ بھی بس برکت کے لیے، ثواب کے لیے۔ علمی غلبہ جو ہے نا سوشل سائنسز کا مطالعہ کیا بغیر ممکن نہیں، اور علمی غلبہ خاص طور پہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا انٹیلیجنسیا، کسی بھی سوسائٹی کے بہترین انٹلیکچوئل ذہین افراد، جب تک آپ انہیں انفلوئنس نہیں کریں گے، متاثر نہیں کریں گے، دین کا جو ہے وہ علمی غلبہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اب ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمارے بہتر ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، ہمارے بہترین ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ وہ میں پچھلے دنوں وہ ڈائلاگ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، آپ دیکھیں جاوید اختر کا اور سدگرو کا۔ اور وہ جاوید اختر بہت انٹلیکچوئل ہے، انڈین اسکالر ہے، پوئٹ ہے، شاعر ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، ایتھیسٹ ہو گیا، مسلمان سے ایتھیسٹ ہو گیا۔ اچھا اس کے ساتھ جو ڈیبیٹ کرنے والا سدگرو وہ ہندو ہے، ہندو مذہب کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور ایک ایکس مسلمان جو ہے وہ ایتھیزم کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اب مطلب آپ کہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے، ایک گراؤنڈ لیول پہ کام ہوتا رہے گا، گراؤنڈ لیول پہ ٹھیک ہے، آپ نے کچھ مسلمان کر لیے ہیں، کنورژن بھی ہو گئی آپ کی دعوت سے، تبلیغ سے، لیکن آپ چاہیں کہ دین غالب ہو علمی سطح پہ، بھائی غلبہ ایسے نہیں ملتا۔ غلبے کے لیے تو کنٹمپریری سائنسز پڑھنی پڑیں گی۔ وہی جو غزالی کے پاس ایتھیسٹ آیا تھا نا، تو اس نے کہا مجھے خدا کے وجود کی دلیل دیں۔ انہوں نے کہا کون سے فن سے دوں؟ فلکیات سے چاہیے، اسٹرانومی سے، لاجک سے چاہیے، فلاسفی سے چاہیے، پہلے یہ بتاؤ کس سبجیکٹ سے خدا کے وجود کی دلیل چاہیے۔ یہ وہ علماء تھے۔ تو ہمارے علماء جو ہے نا بس اس کو
ایک گالم گلوچ کر کے ہیں وہ جی سیکولر سائنسز ہیں، منطق، فلسفہ، فلسفیوں کا مذاق اڑا کے. بات یہ ہے کہ جو سن لے گا نا، یقین مانے فلسفی تو دور کی بات، آپ کے علماء میں سے بہترین جو ہیں وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کو پڑھنا شروع کر دیں تو 2 سال بعد اس کی طرف ہوں گے، آپ کی طرف نہیں ہوں گے. وہ تو آپ نے صرف بچایا ہوا، اس لیے بچایا ہوا کہ آپ نے کہا کان بند کر لو، بس سننا ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے، ورنہ تو وہ سیلاب کی طرح آپ کو بہا کے لے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ چلے. اور میں نے دیکھا ہے کئی بعض اہل حدیث علماء کو انہوں نے وحید الدین خان صاحب کو پڑھ لیا، اس سے متاثر ہیں. مطلب جس کو، کئی ایسے ہیں جنہوں نے غامدی کو سن لیا، اس سے متاثر ہیں. ہاں، جنہوں نے آنکھ کان بند کیے ہیں وہ مذاق اڑانے پہ لگے. بھئی آپ نے تو آنکھ کان بند کر لیے، لیکن ساری سوسائٹی تو آنکھ کان بند نہیں نہ کر رہی، اس نے تو کھولے ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو یوٹیوب پہ بیٹھی ہے، وہ تو یہ نہیں کیا کہہ رہی کہ میں نے اس کو سننا ہے، اس کو نہیں سننا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دے کے جو ہے نا وہ ہم نے ساری اسلام کا غلبہ کر دیا. اس کا تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اب یقین مانے صد گرو کو سنے تو مطلب آپ کا دماغ پریشان ہو جائے کہ یار کس ذہنی سطح پہ جا کے وہ گفتگو کر رہا ہے. ایک ہندو ہے، ہارورڈ والے اس کو بلوا رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے مغرب میں جو اس کو نہ بلوا رہی ہے، اور وہ ہندوازم کو سائنس کے پیرائے میں جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے. لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں اچھا یہ نمستے جو ہے یہ کیا ہے، یہ کلچر ہے، کیا ہے، مذہب ہے، ریلیجن ہے؟ وہ اس کو سائنس ثابت کر رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ایج آف سائنس ہے. اگلا دماغ جو ہے جس سے میں مخاطب ہو رہا ہوں وہ سائنس کا مدعا ہے، اس نے ہر چیز کو سائنس بنا دیا، اس نے پوری میڈیٹیشن کو سائنس بنا دیا. اس نے کہا ہندوازم کیا ہے؟ میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن کیا ہے؟ سائنس ہے. ویل بینگ ہے، سب کو ویل بینگ چاہیے، سب کو ہیپینس چاہیے، بس ٹھیک ہے آؤ ہمارا یوگا کرو، ٹھیک، وہ ضروری ہے. تو اب وہ انٹلیکچوئلس کے اندر جو ہے نا خاص طور پہ، اب ایک کلاس ہے ہمارے یہاں ظاہری بات ہے جو انگریزی بولتی ہے، وہ انگریزی کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرتا، اس کی ساری گفتگو انگریزی میں ملے گی. یہ کہ ہمارے یہاں اس میں بہت کمی ہے، بہت کوتاہی ہے کہ اس کو باقاعدہ فوکس نہیں کیا علماء نے، کنٹمپریری سائنسز کو پڑھا نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، اس کا مذاق صرف اڑایا ہے. ٹھیک ہے، اور جتنے لوگ صرف بچے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہیں اس سے واسطہ نہیں پڑا. جس دن واسطہ پڑ گیا نا اس دن بہہ جائے گا، سب کچھ بہہ جائے گا. ایک لینگویج کا بھی بیریئر ہے اصل میں، انگریزی زبان کا. مطلب ہمارے لیے باعث رحمت ہے، صحیح بات ہے کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی ہماری قوم کو، یہ ہمارے لیے باعث سب سے بڑی رحمت ہے. جس دن ہماری قوم کو انگریزی آ گئی نا اس دن دیکھیے کیسے الہاد کا سیلاب آتا ہے. یہ بچے کو کارٹون شکر سمجھ نہیں آتے، جس دن اس کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا، ٹام اینڈ جیری بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا تو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ تو صرف ایک امیجز ہیں، پکچرز ہیں، بس وہ دیکھ رہا ہے، مزہ انٹرٹینمنٹ ہے، ورنہ تو اس کے پیچھے پوری سوچ ہے، تھاٹ ہے. تو دین کا غلبہ جو ہے نا علمی سطح پہ یہ بہت ضروری ہے. اور یہ فلسفہ، منطق اور اس طرح سے جو بھی لوگ ہیں مطلب دنیا میں مطلب کام کر رہے ہیں ان کو پڑھے سنے بغیر. جی حل یہی ہے، کنٹمپریری سائنسز کو پڑھیں، سوشل سائنسز کو، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ سائنسز کو، خاص طور پہ سائنسز کو. بہترین کتاب، یعنی جن کو ہمارے ہاں آپ پیغمبر سمجھا جاتا ہے، ہیں وہ پیغمبر نہیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کارل مارکس کے بارے میں، پیغمبر نہیں ہے لیکن لوگوں نے اسے درجہ پیغمبر کا دیا. ٹھیک ہے، مطلب جو مارکسسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، انہوں نے ملینز لوگ قتل کر دیے صرف اس کی فکر پھیلانے کے لیے. اس کی فکر کا اثر تھا نا. تو اس کی جو کتاب تھی داس کیپٹل، تو علامہ صاحب یہی کہتے تھے قرآن نہیں ہے لیکن اثر میں دیکھیں تو ایسے جیسے قرآن بھی ہمارے اوپر مسلمانوں پہ اتنا اثر نہیں کر رہا جتنا ان کے اوپر وہ داس کیپٹل اثر کر رہی ہے. تو ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو انفلوئنس ہیں، جو سوسائٹی کو انفلوئنس کر رہے ہیں، انفلوئنشل ہیں. تو اور ان کی کتابیں، ان کا لٹریچر، ان کو سنیں آپ، پھر آپ دیکھیں کہ
یار کیا ہے، ایک ایک بندہ، ایلن مسک کو دیکھیں کیا چیز ہے، ایتھیسٹ ہے اچھا خاصا، پچھلے دنوں اس نے ٹویٹس کی ہوئی تھی ایتھیسٹ کہ خدا کے حوالے سے، خدا عجیب و غریب قسم ٹویٹ، 200 ملینز اس کے فالوورز ہیں، 200 کہنے کی بات ہے، 200 ملینز، 2 ارب لوگ. یعنی 2 ارب لوگ اس کے فالوورز ہیں، تو کم از کم کوئی 3-4 ارب اس کو جانتے ہوں گے دنیا میں. یہ جو ٹیسلا والا ہے ایلن مسک، اصل میں تو یہ لوگ ہیں انفلوئنشل. ہم کیا ہیں، ہم تو 4 لوگوں تک ہماری خبر پہنچ جائے تو ہم. بات یہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ داری لگائی ہے وہ تو یہی لگائی ہے نا بھئی، ان کو مسلمان کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ہمارے اندر سوچ ہی نہیں ہے کہ جی 6 ارب کو مسلمان کرنا، کلمہ پڑھانا، یہ بھی کوئی ہماری ذمہ داری ہے. کوئی سوچ ہے ہی نہیں، بس یہی ہے 2-4 مسلکی مسائل میں اس کو رگڑا لگا دیں، وہ ہمیں کٹے کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں، بس اسی میں الجھے ہوئی ہیں. ہاں یہ سب سے ہارڈ ٹاپک ہے، کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اس دفعہ سوشل میڈیا پہ بڑا بازار گرم رہا ہے حدیث علماء میں. اور ایک اور مسئلہ، چوتھے دن قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں. یار اللہ کے بندو، دنیا کے مسائل یہ نہیں ہیں، 6 ارب لوگوں کے یہ مسائل نہیں ہیں. ایون جو آپ کے 1.5-2 ارب مسلمان ہیں ان کی بھی یہ مسائل نہیں ہیں. وہ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے مسائل ان کے بالکل ہو لیں. نیا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں قربانی حاجیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے. تو اسلام کو غالب کرنا بہت ضروری ہے، دلیل کی سطح پہ غالب کرنا. اور دلیل کی سطح پہ تبھی آپ غالب کر سکتے ہیں جب آپ اگلے کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہوں. اب تو صرف ایک وہ ہے نا جی، اور ہمیں فلاں یہ ڈمکان، ہمیں سب پتہ ہے. آپ کسی کے ساتھ آگے بیٹھے تو صحیح، پتہ تو چلے. مطلب کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھ جائیں، یقین مانیں ہمارے بہترین سے بہترین علماء کسی بھی مسلک کے آپ لے لیں، اچھا ایتھیسٹ ہو نا، وہ فٹ بال بنا کے کھیلے. یہ ایسے نہیں، بہت بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے. اور انہوں نے وہ کی ہے، انہوں نے وہ کی. نہیں ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم تو علماء کو کہہ رہے ہیں نا. ابھی تو ہمارا یہ سارا کہ علماء کو کم از کم یہ کرنا چاہیے. دیکھیں عوام الناس تو دیکھ رہی ہے، ان کو پڑھ سن بھی رہی ہے. آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں روک سکتے. ہر بندہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے، یا یوٹیوب اس کی جیب میں پڑی ہے، یا فیس بک اس کی جیب میں. آپ کس کس کو روکیں گے؟ چند ایک اپنے مداحوں کو بس. تو دنیا میں کیا یہی 100-150 لوگ ہیں؟ دنیا تو بہت بڑی ہے. تو اس دنیا کے لیے آپ کو بھیجا گیا نا، علماء کو بھیجا گیا کہ اس کی اصلاح کرنی ہے. تو وہ کیسے کریں گے آپ؟ اب دنیا کی مثال کے طور پہ 600 نان مسلمز کو کیسے مخاطب کریں گے؟ 6 ارب نان مسلمز کو کیسے مخاطب کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ جی ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، ابھی تو آپ مسلمانوں کو تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، جو ذرا دین سے تھوڑا دور ہوگا تو وہ سب سے پہلے کہے گا اچھا مولوی صاحب پہلے اپنا گھر تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، ساری خبریں نکال کے دکھا دے گا. بہت محنت کی ضرورت ہے. 2 چیزیں ہیں جن سے نکلنے کی بہت ضرورت ہے، ایک اخلاقی پستی اور دوسری ذہنی پسماندگی. دونوں ہیں، دونوں. اخلاق، آپ دنیا کو یا تو اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں نا، اخلاق آپ کے اچھے ہوں. چلیں ذہن اچھا نہیں ہے، اخلاق ہی اچھے ہوں. اب تو اخلاق بھی نہیں ہے، اور ذہنی سطح تو ویسی ہی نہیں ہے. اور انسان دیکھیں جا کے میدان میں بنتا ہے، ایسے نہیں بنتا. اب آپ کو کہیں نا میں گھر میں جو ہے وہ جوڈو کی جو ہے وہ کرتا رہوں، مشقیں کرتا رہوں، اپنے آپ کو بروس لی سمجھ لے ہیں، تو بھائی سمجھتا رہے اور باہر مالے کے جو ہے وہ گلی کے جو ہے وہ ایک لڑکے سے کٹ کھا کے آ جائے. ٹھیک ہے، آپ میدان میں نکلیں، ذرا دیکھیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ڈسکشن کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کتنے عالم فاضل ہیں.
2 منٹ میں آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے. ایک ایتھیسٹ کے ساتھ میری لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، تو 2-1 گھنٹے گفتگو رہی. وہ اچھا انٹلیکچوئل تھا، ذہین تھا، فزکس میں PhD وغیرہ سارا کچھ. اس گفتگو کے بعد کہتا ہے یار تم پہلے مولوی ہو جس کے بارے میں مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے جان کے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک، یہ صورتحال ہے ہماری. یعنی جہاں سے وہ گفتگو کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے یار اسے سمجھ ہی نہیں آنی، سمجھ ہی نہیں آنی. چلیں بہرحال وہ لوگ بھی تو حقیقت میں بنا کے بیٹھے ہیں نا، سائنس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ٹیچر ہے. لیکن ہمیں میں دیکھ رہا تھا کہ بگ بینگ تھیوری کے خلاف بھی آ گیا ہوا، تو کہہ رہے ہیں بگ بینگ نہیں کبھی ہوا، ابھی جو نئے امیجز آئے ہیں. اصل بات یہ ہے نا، ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے ان کے سامنے بیٹھ کے جب تک ہم انہیں رسپانس نہیں کریں گے، دلیل سے انہیں مغلوب نہیں کریں گے، اس وقت تک مطلب علمی غلبہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہم صرف سمجھتے رہیں کہ جی ہمارے سمجھنے سے، جیسے سیاسی غلبے کے لیے آپ کو میدان جنگ میں جا کے لڑنا تو پڑے گا نا. ٹھیک ہے، صرف یہ کہنے سے جی اللہ کی مدد سے ہم غالب ہو جائیں گے یا دعا کر کے، ایسے تو نہیں ہوگا نا، قربانیاں دینی پڑیں گی. تو اسی طرح سے آپ کو ڈیبیٹس کرنی پڑیں گی. غالباً ایک میں احمد جاوید صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ویسٹ میں تقریباً 1 سال میں 5000 کتاب چھپتی ہے انکار خدا پہ. 1 سال میں تقریباً 5000 کتاب چھپ جاتی ہے کہ خدا نہیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے ہاں 5 سالوں میں شاید 1 کتاب بھی نہ چھپتی ہو کہ خدا ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو سوسائٹی الہاد کی طرف کیوں نہیں جائے گی؟ انکار خدا کی طرف کیوں نہیں جائے گی؟ مذہب کے خلاف کیوں نہیں ہوگی؟ بس لوگوں کو مذہب سے صرف اتنی دلچسپی رہ گئی ہے، ویسٹ میں بھی، مغرب میں بھی، یا ہر جگہ، بس میں نا بس خوش ہو جاؤں یا کسی طرح میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب دیکھیں سارے کون ہیں؟ وظیفوں والے. مذہب سے تعلق کیا ہے؟ آپ کو وظیفہ بتا دیں بس میرا مسئلہ حل ہو جائے. یا پھر یہ ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، بس کسی طرح سے نہ خوش ہو جاؤں بس. وہ اس کو میڈیٹیشن پہ لگا دے گا، مراقبہ کیا کرو. اسے کوئی پرواہ نہیں میں ہندو بن جاؤں، میں مسلمان بن جاؤں، بس مجھے خوشی چاہیے. میٹیریلزم، مادہ پرستی بس. خیر بہرحال مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں اگر کہیں مجلس میں خدا کو ثابت کرنا پڑ جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. جب تک ہم کنٹمپریری سائنسز کا یا سوشل سائنسز کا مطالعہ ہمارا اچھا نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم ان کے ساتھ گفتگو نہیں کر پائیں گے. صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کے ہم ان کو قائل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ذہنی سطح کو بلند کرنا ہے. قرآن نے یہ تو کہا نا فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے دلیل سجائی نا، ایسی دلیل سجائی کہ وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو رہ گیا، ششدر رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں تھا نمرود کے پاس. یہ تو کرنا چاہیے نا، بھلے وہ ایمان نہ لے کے آئے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ معجزہ دکھایا نا، سارے سجدے میں پڑ گئے، جادوگر تھے حالانکہ، لیکن متاثر ہو گئے. اب وہ سجدے میں پڑے ہیں تو ساری عامت الناس جو ہے وہ اب حق میں ہو گئی. اصحاب الاخدود کا قصہ دیکھیں، ایک بچہ ہے بس. ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی. کچھ دکھانا پڑے گا، کہنے کا مقصد یہ. اب وہ میریکل تو ہونے سے رہے کیونکہ ہماری نہ عبادت ایسی ہے، نہ تقوی ایسا ہے، نہ اخلاق ایسے ہیں کہ میریکل ہو جائے.
کہ قومیں کنورٹ ہو جائیں یا کم از کم متاثر ہی ہو جائیں. دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنورٹ نہیں ہوئی ان کی قوم، لیکن کہا نا کہ اس سے پوچھو یہ جو بڑا ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ سر جھک گئے ان کے، سر جھک گئے. تو آج ہماری گفتگو کے سامنے جو ہے مطلب ایک عالم دین گفتگو کر رہا ہو تو فلسفی سامنے بیٹھے ہوں، سائنسٹسٹ بیٹھے ہوں بہترین، اور ان کے سر جھک جائیں بھلے ایمان نہ لے کے آئیں. یہ ہے دین کا غلبہ. لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب جیسے ہمارے بڑے علماء تھے، ابن تیمیہ وغیرہ، امام غزالی وغیرہ، وہ ساری کنٹمپریری سائنسز کو جانتے تھے، گہرائی میں جانتے تھے، گہرائی میں جانتے، پھر اس کا جا کے رد کرتے تھے. تو ہمارے ہاں اب یہ نہیں ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ 6 ارب تو ہمارے سامنے ہیں ہی نہیں نا، کسی کے سامنے نہیں ہے وہ 6 ارب. وہ کسی کا مسئلہ، کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے وہ 6 ارب کہ ہم نے ان کو مسلمان کرنا ہے. بھئی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں کو کلمہ گو بناؤ، کم از کم ابدی جہنم سے تو بچیں. اور بھائی جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ایک دوسرے کے مسلک کے پیچھے، یہ کم از کم جو ہے وہ چلو جہنم میں بھی چلا گیا، بالآخر جنت میں تو چلا جائے گا نا. وہ جو ابدی جہنم میں جا رہا ہے، اگر تمہاری زندگی میں کوئی مقصدیت ہے تو تم اس بات کو سوچو کہ یار وہ ابدی جہنم میں نہ جائے، کم از کم کلمہ ہی پڑھ کے چلا جائے. یہ بڑا مقصد ہے، اس سے بڑا مقصد ہے. لیکن یہ مقصدیت ہے ہی نہیں، کوئی مقصدیت نہیں، بس ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. لیکن وہی بات جو پیچھے حدیث میں آگے نا، یہ تقدیر ہے، یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ تقدیر ہے. یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. دیکھیں نا ہمارے یہاں سیاسی سطح پہ بھی توسیع اسلامی ریاست کی کب تک ہوتی رہی؟ جب آپ کفار سے لڑتے رہے. جب آپ خود آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے تو آپ اسلامی ریاست کو کیسے ایکسٹینڈ کریں گے؟ جب آپس کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو آپ کی ایکسٹینشن رک گئی. تو یہی علمی غلبے کا معاملہ ہے. علمی غلبہ کفار کے اوپر کیسے ہوگا جب آپ آپس میں لڑی جا رہے ہیں؟ ساری انرجی تو آپ نے ایک دوسرے کے خلاف لگا رکھی ہے. تو آپ ان قوموں کو مسلمان کیسے کریں گے؟ مطلب ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے تھا. ہمارے جو ہے وہ پڑوس میں 1.5 ارب نان مسلم ہے، چائنیز، کوئی سوچ ہی نہیں ہے ان کی. ایک تو ہوتا ہے نا چلیں وہ فکری لوگ ہیں، تو فکری بھی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی وہ زندگی گزار ہیں. جاپانیز کو دیکھنے میں کلچر ہے، چند ایک رسوم و رواج ہیں. کبھی ہم نے فوکس کیا ان قوموں کو، ان کی سائیکالوجی، ان کی نفسیات، اور یہ کہ دعویٰ پرپس سے قوموں کو ہم نے جو ہے وہ مسلمان بنانا ہے. کوئی ادارہ کوئی سوچنے کو تیار ہے؟ تیار ہی نہیں. اربوں کے ایسٹس ہیں، اربوں کی فنڈنگ ہے، کچھ ہے ہی نہیں. بس میرے مسلک کی 4 باتیں ہو جائیں، اس سے زیادہ کوئی مقصد ہی نہیں. مقصد ہی زندگی ہے ہی نہیں، اٹھ ہی نہیں سکتے. بہت چھوٹی سطح پہ ہم لوگ زندگی گزارے ہیں، بہت چھوٹی سطح پہ. دنیا بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اور وہ جو 1.5 ارب مسلمان بناتے ہیں نا کھینچتان کے، ان میں اہل تشیع بھی ہیں. مطلب وہ جب نکالنا شروع کریں گے نا بہت سارے، تو وہ شاید 1.5 ارب بھی نہ رہ جائیں. وہ بھائی پھر ان کو مسلمان کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے نا. نان مسلم بنانا تو میری ڈیوٹی نہیں تھی. اللہ نے میری ڈیوٹی تو لگائی تھی کہ مسلمان بنانا ہے تم نے، اور میں نان مسلم بنانے پہ لگ گیا. جو مسلمان ہے پہلی، چلو ٹھیک ہے، تم نے یہ کام بھی کر لیا، اس کو مسلمان کو غیر مسلم بنا دیا، ٹھیک ہے، مشرک کافر بنا دیا. اب اس کو مسلمان کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا یا تمہارا؟ اللہ نے تمہیں یہ ڈیوٹی سونپی ہے. تو کافر بنانے کے بعد پھر اسے مسلمان بنانا ہے، اس پہ کیا تم نے محنت کی ہے؟ یعنی مشرک کا فتویٰ لگا دیا، ٹھیک ہے چلو مان لی تمہاری بات، اب اس کو موحد بنانا ہے نا، اس کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں. یعنی جو اصل کام تھا اس کو چھوڑ کے ایک ایسے کام کے پیچھے پڑ گئے جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا. وہ اللہ نے خود کر رکھا ہے کہ یہ کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ اللہ نے خود بیان، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تمہیں اس کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اللہ نے خود بیان کر رکھا ہے قرآن میں. تمہیں تو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی ہے کہ مسلمان کرو دنیا کو، یہ ابدی جہنم سے بچ جائے. ان کے ساتھ کوئی رحمت اور شفقت کا معاملہ کرو. ایک بندہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے. اس درد کو محسوس کرو، اس پین کو فیل کرو. اب وہ نہیں ہے بہرحال.
جہاں وہ نظر آتی ہے وہ درد یا پین، وہاں تو لوگوں نے فتوے لگا رکھے ہیں کہ یہ سارے بدعتی ہیں. مثلا کچھ تبلیغیوں میں وہاں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ دعوت کے لیے جا کے کام کرتے ہیں میدان میں. اگرچہ نان مسلمز میں ان کا بھی اس طرح سے کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہرحال چلے، لوگوں نے ان کو بدعتی بنا رکھا ہے، ان کے اپنوں نے بھی غیروں نے بھی ہے. یہ صورت حال ہے. تو چلو یار تم خود کر لو، وہ بدعتی ہیں تو علمی غلبہ جو ہے نا، دین کا علمی غلبہ، یہ کنٹمپریری سائنسز کو پڑھے بغیر نہیں ہوگا، ان کو جانے بغیر نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ ڈیبیٹس کیے بغیر نہیں ہوگا. جیسے قرآن مجادلہ احسن کا، مجادلہ احسن، اس کے بغیر نہیں. کرنی چاہیے، اور جو دوسرے تھاٹس ہیں ان کی بھی ڈیبیٹس دیکھنی چاہیے. لیکن ایک جو عملی سطح کے اوپر ایک معاملہ ہے، کلچرل معاملہ ہے، اور دین کا جو اصل غلبہ جس کو ہم کہتے ہیں ایز اے پریکٹس میں، جس طرح کل بھی بات ہو رہی تھی، اس کے لیے کیا علمی سطح تک ہی محدود رہنا یہ کافی ہے؟ اس سے ایکسٹینڈ کر کے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے تبلیغی جماعت کی مثال دی ہے کہ وہ جاتے ہیں مطلب انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ نیکی کریں اور بدی سے رک جائیں، عبادت اپنی زیادہ کریں. اسی طرح دوسرے اگر بریلوی مکتبہ فکر میں چلے جائیں تو دعوت اسلامی والے بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو اس سے کیا دین کا غلبہ ہم انفرادی سطح سے، کیا ہم اجتماعی سطح کو حاصل کر پائیں گے جو عملاً ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ہمارے ہر معاملے کے اندر دین کا غلبہ، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا، 3 لیول ہے نا، اصل میں 3 لیول ہیں. 2 پہ تو ہم نے گفتگو کی نا. علمی غلبہ تو علم سے آئے گا، اور یہ بھی مطلوب ہے. سیاسی غلبہ بھی مطلوب ہے، وہ جہاد سے آئے گا، اس کا منت جہاد ہے. ٹھیک ہے. علمی غلبہ علماء سے مطلوب ہے، تو وہ علماء کو ہم مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کنٹمپریری سائنسز پڑھیں، یہ پرانے ہمارے سارے کنٹمپریری سائنسز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس لیے علمی سطح پہ دین کو غالب کر رکھا تھا. علماء سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ سیاسی سطح پہ غالب کریں، اور حکمرانوں سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ علمی سطح پہ غالب کریں. ہر ایک کا اپنا اپنا ڈومین ہے. تو حکمرانوں سے مطالبہ ہے سیاسی غلبے کا. ٹھیک. اب عوام الناس نے کیا کام کرنا ہے کہ بہترین علماء کا انتخاب کریں اور بہترین حکمرانوں کا انتخاب کریں. ایسے علماء کو فالو کریں جو علمی سطح پہ دین کو غالب کرنے کا کام کر رہے ہیں اور دین کے بڑے مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں، اور ایسے حکمرانوں کا انتخاب کریں کہ جو سیاسی سطح پہ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ظاہری بات ہے اسٹیٹ لیول پہ تو جہاد کے بغیر نہیں ہوگا، قوت کے بغیر نہیں ہوگا. ہاں، تیسرا لیول آتا ہے سوسائٹی کا، جو اس وقت ہماری صورتحال ہے. چلیں اسٹیٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اصلاح کر سکیں، کرپشن ختم کر سکیں، فلاں یہ وہ. لیکن یہ ہے کہ ایک ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں یا اپنے ارد گرد محدود دائرے میں. اس میں بہترین ٹول پھر اخلاق ہے، اس سے بہتر کوئی. آپ 4 گھنٹے کے لیکچر سے صحیح بات ہے کسی کو قائل نہیں کر سکتے جتنا 2 منٹ کے عمل سے کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں اب یہ نقطہ نہیں، علماء کو نہیں سمجھ میں آتا. لمبی چوڑا رد کیے جا رہے ہیں آپ 10 گھنٹے، یہ کوئی فائدہ نہیں. فائدہ اس سے مزید اس کو جو ہے نا اب دور کیے جا رہے. یہ اخلاقی جو پستی ہے نا، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اوورآل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے. اخلاق داڑھی رکھنے کا، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا نام نہیں، یا ٹوپی پہن لینے کا نام نہیں ہے. اخلاق کا تو تب پتہ چلتا ہے جب آپ پہ کوئی تنقید کرے. صحیح بات. یا گھر میں پتہ چلتا ہے. چلیں جی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے ہے، یخطب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ تعالیٰ کوئی خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں.
اس سے امام بخاری اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین کو غالب کرنے کے لیے فقاہت بہت ضروری ہے، دین میں فقاہت۔ محض حافظہ جو ہے نا، یا میمورائزیشن، چیزوں کو میمورائز کر لینا، یاد کر لینا، کتابیں رٹ لینا، اس سے دین غالب نہیں ہوگا۔ فقاہت سے، سوجھ بوجھ سے، وہی بات جو ہم کر رہے تھے کہ اصل میں ذہنی جو ہے نا یہ بالیدگی بہت ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُؤْتِ اللَّهُ، دینے والا تو اللہ ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ خاص طور پہ مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ جو ہے وہ سیدھا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یا اللہ کا حکم آ پہنچے، یعنی دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے امت کے لیول پہ، ٹھیک ہے۔ بحیثیت مجموعی جو ہے امت میں دین باقی رہے گا، وہی بات جو آئی نا کہ ایک گروہ حق پہ رہے گا، ایک گروہ۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں ساری کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، وہ گروہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں، ٹھیک، لیکن جو کہا گیا نا کہ وہ غالب ہوگا، دلیل کی سطح پہ غالب ہوگا، دلیل کی سطح، تو یہ مراد ہے۔ اس سے جو انما انا قاسم اللہ سے بھی استدلال جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اصل میں استغاثہ کے مسئلے میں سے استدلال کرتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اصل میں مال غنیمت کے تناظر میں ہے۔ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ نے حصے مقرر کیے، میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ مت کہو کہ جی مجھے تھوڑا دے دیا اس کو زیادہ مل گیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مقرر کرتا ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو شکایتیں پیدا ہوتی تھیں نا، وہ قرآن نے بھی کہا اور بعض روایتوں میں بھی ہمیں ملتا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے مطلقاً لے لیا اور اس سے استغاثہ نکال لیا، وہ دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے۔ استغاثہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ یہ نکل سکتا ہے اگر آپ اس کو عام بھی رکھیں، آپ کہیں کہ جی مال غنیمت نہیں ہے، یہ عمومی معنی میں ہے، ٹھیک ہے چلیں عام رکھ لیں، تو آپ وسلم کی زندگی میں مراد ہے، زندگی، ٹھیک، لوگ آتے تھے آپ کے پاس، اپنی حاجت پیش کرتے تھے، آپ وسلم بیت المال میں سے دے دیتے تھے، سمپل ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیں، سوال کو نا زندہ آدمی سے بھی ہو، اگرچہ جواز ہے، پسند نہیں کیا گیا، اس لیے آپ وسلم بھی سوال کو ڈسکریج کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ دیکھو مانگو گے تو میں دے تو دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تمہارا حصہ نہ بنتا ہوا نا تو یوں سمجھو جیسے آگ کا انگارہ لے کے جا رہے ہو سوال کے بدلے میں۔ پسند نہیں کیا، سوال کو ڈسکریج کیا، اگرچہ دے دیے۔ تو زندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر بھی سوال جو ہے وہ مناسب نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد تو ویسے ہی سوال بالکل کوئی توقع نہیں بنتی، اور یہ ساری روایتیں تو زندگی کے بارے میں ہے نا، زندگی کے بارے میں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا اپنے نبی کو اور اب وہ تقسیم کر رہے ہیں، ایسے فضول سی باتیں۔ یہ سارے شرک کے وہی تصورات ہیں جو مشرکین مکہ میں تھے، اور یہی آپ کو ہندوانہ کلچر میں ملیں گے، آج بھی یہی ملیں گے۔ ہندوؤں میں کوئی نہیں ہے جو مستقل بذات سمجھتا ہو اپنے کسی بت کو، ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ جی اختیارات ہیں ان کے پاس، عطائی اختیارات ہیں، یا انہوں نے زیادہ تعویل یہ کی ہوئی ہے کہ یہ اصل میں ہمارے جو گاڈ اور گاڈیزز ہیں، یہ دیوی اور دیوتا، یہ بیسیکلی ایک خدا کی مختلف صفات کا ظہور ہے، یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ان پرسن اتنے زیادہ نہیں ہیں، اصل میں اس کی کوالٹیز ہیں، تو ہم نے اس کی ہر کوالٹی کے اعتبار سے اس کا نام رکھ لیا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اللہ کے 99 نیمز ہیں، اسی طرح سے
وشنو جو ہے وہ فلاں چیز کا خدا ہے، ٹھیک ہے، برہما جو ہے وہ کریٹر ہے، فلانا جو ہے وہ فلاں کا ہے، شیوا جو ہے کوئی عذاب کا ہے، کوئی حفاظت کا ہے، تو وہ اصل میں ایک ہی کی مختلف کوالٹیز ہیں. یہ عام طور پہ ان کے جو فلسفی ہیں نا انہوں نے یہ تعویل کی. ایک بڑے اچھے ہیں حامد علی نام ہے غالباً ان کا، انڈیا کے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے عالم دین تھے. بڑی اچھی کتاب ہے ان کی، بڑی تحقیقی ہندو مت پہ اور خاص طور پہ بدھ مت پہ جو ان کے آرٹیکلز ہیں نا اس میں توحید کے اوپر، شرک اور توحید کا جو کانسیپٹ ہے مختلف مذاہب میں. سید حامد علی غالباً نام ہے ان کا. تو بڑی تحقیق سے انہوں نے لکھا ہے. اور ان کے جو مفکرین ہیں، ایک ہوتا ہے عوامی موقف نہیں، سوچا سمجھا موقف جو ان کے فلاسفرز کے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اور وہ جو ہوتے ہیں وہ عموماً انگریزی میں لکھتے ہیں، ان کی ایک خاص کلاس ہوتی ہے. بارہ کس کو؟ ہاں انما انا کا، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ علم دینے والا ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے علم، باقی میں تو اس علم کو کیا کر رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں. یا وہ جو فقاہت ہے وہ میری ذاتی نہیں ہے، پیچھے فقاہت کا تذکرہ ہے، وہ جو سوجھ بوجھ ہے دین کی وہ میری ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے اور میں تو اس کو محض تقسیم کر رہا ہوں. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطائی ہے. اس معنی میں وہ جو آپ کہہ لیں کہ وہی بات جو امام بخاری اور بھی جگہ لے کے آتے ہیں کہ بما اراک اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے وہ اللہ نے آپ کو سجایا ہے، اس اعتبار سے وہ وحی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقاہت ہے وہ اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اس اعتبار سے وہ کیا ہے، وہ وحی ہے. تو یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. اچھا، یہ حدیث بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے کہا کہ بہت بڑا ایک عذاب ہے ٹکڑوں میں بٹ جانا، فرقوں میں تقسیم ہو جانا، پھر فرقہ در فرقہ بن جانا، اور پھر اس پہ فخر بھی کرنا کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں. آخر میں جا کے 5-10 کی ٹولی رہ جاتی ہے، وہ 5-10 بھی نہیں رہ جاتے، آخر میں وہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے. کئی ایسے آپ دیکھیں گے جو مناظرہ کر رہے تھے کسی اور کے خلاف، ٹھیک ہے، ایک مسلک کے 2 مولوی صاحب دوسرے مسلک والوں کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو کتابیں پکڑا رہے تھے. چند سالوں بعد وہ ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے تھے. یہ صورتحال ہے. بہت بڑی آزمائش ہے. مطلب مجھے بھی لوگ سمجھاتے ہیں، حافظ صاحب آپ بھی الجھ جاتے ہیں ان لوگوں سے. بات یہ ہے کہ آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کو الجھا لیتے ہیں. بہت بڑی آزمائش. اور اس الجھنے سے آپ اپنا معیار گیا دیکھیں نا. اگر آپ تو پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ نیچے بیس کیمپ پہ ہیں، وہ پیچھے سے آپ کو نیچے سے مثال کے طور پہ ورسٹ سینیریو لیں، گالم گلوچ کیے جا رہے، آپ صبر کیے جا رہے. لیکن اگر آپ نے ان کو جواب دینا ہے نا تو آپ کو پہلے نیچے دیکھنا پڑے گا، پھر ہی جواب دے پائیں گے نا. بس یہ جب آپ اوپر کی طرف سفر کر رہے ہو نا تو یہ آپ کا نیچے دیکھنا بھی یہ گویا کہ آپ کو پستی میں گرا رہا ہے. تو کم از کم اتنا تو پستی میں آپ گر ہی جاتے ہیں جب آپ ان کو جواب دینے لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو بچا کے چلنا. لیکن اس کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا دل جگرا چاہیے. لوگ محاذی کھول دیتے ہیں آپ کے خلاف، جان ہی نہیں چھوڑتے. بندہ تانگ ہی پڑ جاتا ہے، پھر کبھی کہتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا مطلب حدود میں رکھنا چاہیے، شٹ اپ کال دینی چاہیے. لیکن اس میں آپ کو نیچے کم از کم دیکھنا پڑتا ہے. چلیں بات
لیکن بہت مشکل ہے اس فرقہ واریت کی جو آپ کہہ لیں کہ جی لعنت ہے نا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ ہی کسی کو بچائے تو سمجھائے. اگلا جو چیپٹر ہے، سب چیپٹر کہنا چاہیے، اس سے یہ لگتا ہے کہ امام بخاری قیاس کے قائل ہیں. ہم نے کہا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ امام بخاری دلالت نص کے قائل ہیں، قیاس کے قائل نہیں ہیں. دلالت نص میں کیا ہوتا ہے؟ علت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور قیاس میں علت کیا ہوتی ہے؟ مخفی، یعنی پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، علت سے مراد وہ کامن فیکٹر جس کی وجہ سے آپ حکم ٹرانسفر کر رہے ہیں، شریعہ رولنگ اصل سے فرع میں. لیکن یہاں سے محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری قیاس کے قائل ہیں. ہاں انہوں نے قیاس کی بعض صورتوں کا انکار کیا ہے، جیسے ایک چیپٹر کا عنوان گزرا تھا کہ امام بخاری نے کہا رائے کی مذمت اور قیاس میں تکلف کی مذمت، یہ بات آئی تھی. تو تکلف قیاس کیا ہے؟ وہ 3 قسمیں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ امام بخاری اس کے قائل نہیں ہے، یعنی تکلف قیاس کے قائل نہیں ہے. تکلف قیاس کیا ہے؟ جیسے قیاس شبہ، ہم نے کہا مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسرے پہ لگا دینا. جیسے دیکھیں نا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو قیاس شبہ کہتے ہیں. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہ قیاس شبہ ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا نا یہ، جب یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا چوری کا، تو انہوں نے کہا ہاں چوری کی ہوگی یوسف نے، کیونکہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ ظاہری مشابہت کی وجہ سے حکم ٹرانسفر کر دینا، یعنی اس کی تک نہیں بنتی، یوں آپ کہہ لیں. اس کو قیاس شبہ کی مختلف تعریفیں ہیں، لیکن بہرحال بعض اوقات جو ہے وہ ظاہری مشابہت کی وجہ سے حکم ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. انما البیع مثل الربا، جیسے انہوں نے کہا تھا نا مشرکین نے کہ بیع بھی کیا ہے؟ سود کی طرح. بیع میں بھی تو آپ اضافی پیسے لے رہے ہیں نا، 10 روپے کی چیز پہ آپ 2 روپے کما رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ 10 روپے میں 2 روپے کما رہے ہیں، سود میں بھی. یہ قیاس شبہ کہلاتا ہے کہ ظاہری مشابہت کی وجہ سے ایک چیز کا حکم دوسرے پہ ٹرانسفر کر دینا. امام بخاری اس کے قائل نہیں تھے. دوسرا قیاس طرد، را دال. قیاس طرد کہتے ہیں کہ کسی اتفاقی وصف کی وجہ سے، طرد مطلب طاری ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی ایک اتفاقی وصف کو آپ علت قرار دے دیں. اتفاقی وصف نہیں، اتفاقی جو ہے نا، اتفاقاً ایک چیز میں یہ کوالٹی ہے. ہاں ایکسیڈنٹل. ایک کوالٹی وہ ہوتی ہے نا جسے آپ کہتے ہیں مناسب وصف ہو. ہم نے کہا تھا علت کی شرط یہ ہے کہ وہ مناسب وصف ہو، یعنی لاجیکل وصف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب شراب کی حرمت کی وجہ کیا ہے جی؟ شراب کی حرمت کی وجہ جو ہے نا یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ فلاں کلر کی ہے، یہ اتفاقی وصف ہے. وہ کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے. ہاں، تو اتفاق کی وصف کی وجہ سے جو ہے نا وہ حکم ٹرانسفر کرنا وہ ٹھیک نہیں. اتفاقاً مطلب یعنی وہ جو ہے نا وہ وصف ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ چیز حلال یا حرام ہے، وہ وصف اتفاقاً شے میں پایا جاتا ہے. گدھا ہے، گدھے کی حرمت کی وجہ یہ کہ اس کی دم ہوتی ہے دم تو اس کی ہے لیکن اصلاً اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ وہ نجاست کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے. تو اتفاقی وصف کی بنیاد پہ چیزیں ٹرانسفر کرنا. تیسرا قیاس استحسان، یہ اصل میں اناف کے ہاں تھا. قیاس شبہ شوافے کے ہاں تھا، اور قیاس استحسان اناف کے ہاں تھا.
تو امام بخاری قیاس استحسان کے بھی قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں نا قیاس جو ہے نا، دیکھیں نا اس کا جو چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، وہ کہتے ہیں قیاس ہو لیکن کتاب و سنت کے ساتھ مربوط ہو. یہ جو قیاس کی صورتیں ہیں نا یہ کتاب و سنت سے نکل جاتی ہیں. کتاب و سنت کے ساتھ قیاس کیسے مربوط ہوگا وہ یہاں انہوں نے کھولا ہے. یہ ہم اس کو چیپٹر کا جو عنوان ہے نا اس کو ہم کھولتے ہیں. تو قیاس استحسان کیا ہے؟ قیاس استحسان تو ہم نے پڑھا تھا نا اصول فقہ میں، اب لمبا چوڑا چیپٹر ہے کہ قیاس خفی کو قیاس جلی پہ ترجیح دینا. قیاس استحسان مثال کے طور پہ قیاس جلی کیا ہے کہ حرام چیز جو ہے نا، حرام جانور جو ہے اس کا جوٹھا کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے. حرام جانور کا جوٹھا نجس ہے، جیسے شیر ہے، کتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جوٹھا کیا ہے؟ نجس ہے. تو اب احناف نے یہی فتویٰ دیا کہ حرام جانوروں کا جوٹھا کیا ہے؟ پاک نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ حرام پرندوں کا جو جوٹھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاک ہے، وہ پاک ہے. مثال کے طور پہ جو ہے وہ چیل کا جوٹھا. کیوں؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جو تو جانور ہے نا وہ جب پانی پیے گا نا تو اس کی زبان وہ اس میں پانی میں لگے گی، اور پیتے بھی مطلب زبان سی ہے وہ، تو اس کا لعاب جو ہے وہ پانی میں کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. تو اس کا لعاب نجس ہے تو اس لیے وہ پانی نجس ہو گیا. جو پرندہ ہے نا اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ چونچ سے پیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، چونچ سے پیتا ہے تو کون سا وہ اتنا دھیان کرے گا کہ جی اس کی زبان اس میں نہیں لگے گی، یا زیادہ چونچ نہیں ڈالے گا. ایسا نہیں. لیکن بہرحال ان کے یہاں یہ قیاس استحسان ہے کہ ایک چیز میں قیاساً حکم جاری ہوتا تھا، جو جانوروں میں جاری ہوتا تھا وہی پرندوں میں بھی جاری ہوتا تھا، لیکن آپ نے پرندوں میں جاری نہیں کیا، استحسان نہیں جاری کیا. تو کہیں قیاس جاری کرنا کہیں نہ کرنا، جبکہ اصولاً وہ وہاں پہ بھی جاری ہو رہا ہو، یہ قیاس استحسان تھا. قیاس سے مراد قیاس جلی ہے. امام بخاری نے اصل میں اس کا رد کیا. بعض اوقات حکم جو ہے نا وہ اسباب کی بنیاد پہ ہوتا ہے، سبب ختم ہو جائے تو حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اصل میں حکم مطلوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو علتیں جو ہوتی ہیں نا، علتیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے اس حکم پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں. علتیں ہوتی ہیں کہ حکم جو ہے وہ ٹرانسفر کیسے کیا جائے گا، یعنی نئے پیش آمدہ مسائل سے جو ہے وہ پہلے جو ہمارے پاس مسائل ہیں ان سے رہنمائی کیسے لی جائے گی. علتوں کی اصل میں اسٹڈی اس بنیاد پہ کی جاتی ہے. خیر بہرحال یہ جو عنوان باندھا ہے نا امام بخاری نے، باب من شبہ اصلا معلوما باصل مبین، جس نے تشبیہ دی اصل معلوم کو اصل مبین سے. دیکھیں وہ جو قیاس تھا نا اصولی قیاس، اس میں کیا تھا؟ ایک اصل تھی، دوسری فرع تھی. اصل کا حکم آپ کس میں ٹرانسفر کرتے ہیں؟ فرع میں. ایسا ہی تھا نا قیاس میں. ٹھیک ہے، امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ دونوں اصل ہیں، فرع کوئی نہیں ہے. ایک تو یہاں سے ان کا جو قیاس کا تصور ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری کے یہاں فرع کا کانسیپٹ نہیں ہے. جی ہاں، اس کو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے اصل معلوم اور ایک ہے اصل مبین. وہ کہتے ہیں یہ جو قیاس کا تصور ہے نا جو میں دے رہا ہوں یہ کتاب و سنت سے مربوط ہے. جب آپ کہتے ہیں نا جی فرع کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل کا حکم کتاب و سنت میں ہے، فرع کا حکم کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو ہم نے علت کی بنیاد پہ اصل کا حکم جو ہے وہ فرع میں ٹرانسفر کر دیا. امام بخاری کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا حکم جو ہے وہ شریعت میں ہے.
ٹھیک ہے، اس لیے دونوں اصل ہے. اصل مطلب اصول کتاب و سنت بھی ہیں، کتاب و سنت کو اصول کہتے ہیں، اصول دین. ہاں ایک اصل معلوم ہے، ایک اصل مبین ہے، یہ فرق ہے. بات وہی ہے، لیکن امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مت کہو کہ اس کا حکم موجود نہیں. ہاں بات وہی ہے. اگرچہ کچھ لوگوں نے فرق بھی کیا، کچھ لوگوں نے یہ فرق کیا ہے کہ امام بخاری اصل میں لے اوصف اللہ. اچھا اگلے الفاظ دیکھیں، قد بین اللہ حکمہما، اللہ نے دونوں کا حکم واضح کیا ہوا ہے. حکمہما یعنی اصل معلوم بھی واضح ہے، اصل مبین بھی اللہ نے واضح کی ہے. ٹھیک ہے، وہی بات وہ کہہ رہے ہیں کتاب و سنت میں سب موجود ہے. فرا کا تصور. اچھا وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، آپ نے سوال کیا کہ بات وہی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بات وہ نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اصل میں قیاس کی دو قسمیں ہیں. ایک قیاس وہ ہوتا ہے جو علت مشترکہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کوئی کامن وصف ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے کہا کہ شراب میں اور ہیروئن میں کامن وصف کیا ہے؟ انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی ہے. ٹھیک، اس کی بنیاد پہ آپ نے شراب کا جو حکم تھا حرمت کا، وہ آپ نے ہیروئن میں چرس میں ٹرانسفر کر دیا. بعض اوقات ہوتا ہے جو قیاس وہ بنفی الفارق ہوتا ہے. فارق سے مراد فرق کرنے والا. ٹھیک ہے، تو دو چیزوں میں جو چیز فرق کر رہی ہے اس کی بنیاد پہ قیاس کرنا، اور ایک ہے دونوں میں کامن کوالٹی کی بنیاد پہ، اور ایک ہے جو جس وصف کی بنیاد پہ دونوں میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں امام بخاری جو ہے وہ علت جامعہ والے قیاس کے قائل نہیں ہے، بنفی الفارق والے قیاس کے قائل ہے. یہ بعض لوگوں نے کہا ہے، کیونکہ آگے جو مثالیں آ رہی ہیں نا یہ بنفی الفارق والی ہیں. نفی الفارق مطلب فرق کرنے والے کی نفی کرنا. دیکھیں نا، ایک یہ ہے کہ اس میں بھی یہ وصف ہے، اس میں بھی یہ وصف ہے. ٹھیک ہے، دو چیزیں، اس میں یہ وصف ہے، اس میں بھی یہ وصف ہے. شراب میں بھی انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے، نشاور جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور چرس سفیون میں بھی انٹاکسیکیٹنگ پراپرٹی ہے. یہ ہے علت جامعہ. اور ایک یہ بنفی الفارق، شراب میں اور چرس میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب آپ یہ سٹینڈ لیں نا، جب دیکھو یار شراب میں اور اس میں، ایک تو یہ سٹینڈ آپ لے رہے ہیں، یہ اپروچز ہیں نا. ایک یہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ دیکھو شراب میں بھی یہ چیز ہے اور چرس میں بھی یہ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک اور پوزیشن لے رہے ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو شراب میں اور چرس میں کوئی فرق ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس بنفی الفارق. تو یہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری جو ہے وہ قیاس بنفی الفارق کے قائل تھے، علت جامعہ والے قیاس کے قائل نہیں تھے. یہ بعض اہل علم نے پوزیشن لی ہے، لیکن بعض اہل علم کی پوزیشن یہ ہے کہ نہیں، ان دونوں کے قائل تھے، علت جامعہ والے، کیونکہ بعض روایتیں آگے آ رہی ہیں علت جامعہ والی. یہ روایت بنفی الفارق والی ہے، اس سے بنفی الفارق اچھے سے سمجھ میں آئے گا، قیاس بنفی الفارق. ہاں امام بخاری نے جس قیاس کا رد کیا وہ تکلف قیاس ہے، جو قیاس شبہ ہے، قیاس طرد ہے، قیاس استحسان ہے. یعنی قیاس کی ایسی صورتیں جن میں تکلف آ جاتا ہے، اور وہ ایسا تکلف ہے کہ آپ کتاب و سنت سے قیاس کے پرنسپل کو مطلب پھر لنک نہیں کر پاتے. وہ خود ہی ایک مصدر بن جاتا ہے قیاس، جب خود ایک علیحدہ سے مستقل سورس بن جاتا ہے. جب کہتا ہے قیاس در قیاس، جب تک آپ قیاس کو کتاب و سنت کے کھونٹے سے باندھا رکھتے ہیں، اعتصام کا مطلب یہ ہے نا کہ ہر چیز کو کھونٹے سے باندھ کے رکھو. تو قیاس کا پرنسپل جب تک کتاب و سنت کے کھونٹے سے بندھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جب اس سے آزاد ہو گیا پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ تکلف قیاس ہے، پھر وہ معاذ رائے ہے. اس کی امام بخاری نے مذمت کی. یہ رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری نے آگے نا ظاہریت کا رد کیا. اہل و ظاہر قیاس کو نہیں مانتے تھے. تو آگے ایک باب کا عنوان آ رہا ہے کہ الحجہ علی من قال ان
احکام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ظاہرہ، یعنی اس کے خلاف حجت جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام تھے وہ ظاہری تھے. امام بخاری نے ظاہریت کا رد کیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ ظاہری تھے اور قیاس کے قائل نہیں تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو قیاس کی مثال آ رہی ہے آگے. اور یہاں جو انہوں نے کہہ دی من شبہ اسلم معلوماً باسلم مبین، تو گویا وہ قیاس کا اپنا ایک پرنسپل دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں قیاس کو یوں بیان کروں گا کیونکہ میں اس کو کتاب و سنت سے مربوط کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اس میں ایک بات ہے تکلف کے آس میں ہم نے جیسے دیکھا کیسے شبہ جو ہے وہ شرافی کے ہیں، اس کے سامنے اناف کے ہیں، تو یعنی ان دونوں کو میں سب سے بڑی جو ہماری روایت بنتی ہے اس میں تو سب سے زیادہ تعداد کیا اناف کی ہے شرافی کی، تو یعنی بڑی تعداد کو ان کو عموم کر دی ہے نا کیسے تکلف کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ نا بہت سے ہمارے یہاں یہ جو اصطلاحات وغیرہ ہے یہ بعد میں مروج ہوئی ہیں، یعنی ائمہ کے ہاں نہیں تھے یہ تصورات، اس طرح سے ائمہ کے ہاں نہیں تھے ان الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے. بعد میں آنے والوں نے کہا اور پھر ان میں ڈیبیٹس بھی ہو جاتی ہے، ڈیبیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو فاؤنڈرز تھے ان کے ہاں اس طرح سے کانسیپٹس نہیں ہوتے، بعد میں وہ ریفائن ہوتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، بنیادیں ان کی مل جاتی ہیں ائمہ کے ہاں. تو باقی یہ ہے کہ امام بخاری نے بہرحال جو ہے وہ اختلاف کیا، دونوں سے اختلاف کیا، اپنی ایک تعبیر دی ہے، کیونکہ وہ خود مجتہد تھے اور مجتہد وہی ہوتا ہے جو اپنے اصول دیتا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں جو ایک رائے کے مطابق کہ دونوں کا حکم اصل اور اصل معلوم اصل مبین کا حکم دونوں کا کتاب و سنت میں موجود ہے. وہ جو قیاس میں جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فعلم تجدید کے ساتھ سنتی کو ان کا اجتہاد کو ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر تمہیں نہ ملے پھر وہ یہ بات اس کے ذہن میں بھی کسی طرح اس کی تعریف. ہاں وہی اسی حدیث سے واضح ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے. اچھا آگے کیا ہے نا قد بین اللہ حکمہما لیفہم السائل، اللہ نے تو حکم واضح کر دیا تھا لیکن عالم کیا کرتا ہے؟ عالم نبی کا کام کرتا ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ من شبہ اصل معلوماً باصل مبین، کہ اصل معلوم کو اصل مبین سے عالم کیا کرتا ہے؟ مشابہت دے دیتا ہے، حالانکہ دونوں کا حکم اللہ واضح کر چکے ہیں تاکہ سائل کو بات سمجھ میں آ جائے. یعنی سائل جو ہے نا وہ اس تشبیہ تک نہیں پہنچ رہا، عالم نے اسے اس تشبیہ تک پہنچا دیا. جیسے دیکھیں حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ ان اعرابیا اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدو آپ وسلم کے پاس آیا، فقال ان امراتی ولدت غلام اسود، کہ میری بیوی نے ایک جو ہے نا وہ سیاہ لڑکا جنا ہے، وانی انکرتہ، اور میں اس لڑکے کو اپنا بیٹا نہیں مانتا، نہ میں سیاہ نہ میری بیوی سیاہ، لڑکا ہمارے ہاں کالا پیدا ہو گیا، میں اس کو اپنا بیٹا کیسے مانوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے وسلم نے کہا حل لک من ابل، تیرے پاس اونٹ ہیں؟ قال نعم، کہنے لگا ہاں. قال فما الوانها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے رنگ کیا ہیں؟ قال خمر، تو کہنے لگا کہ جی وہ جو اونٹ ہے نا وہ سرخ رنگ کے. قال هل فيها من اورق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں کوئی بھورے رنگ کا بھی اونٹ ہے؟ قال ان فيها لورقا، کہنے لگا ہاں بھورے رنگ کا بھی ہے. قال فانا ترى ذلك جاء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سارے تیرے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ سرخ اونٹوں میں سے بھورا کہاں سے آ گیا؟ قال یا رسول اللہ ارکن نزع، کوئی آباء و اجداد میں سے، اونٹوں کے آباء و اجداد میں سے اوپر سے کوئی رگ تھی کھچ پڑ گئی. وہ جو ان کے اپنے تصورات ہیں، آج سائنس کی زبان میں کہیں تو وہ جینز جو ہے نا اوپر سے جو چلے آ رہے ہیں، تو وہ کوئی آ گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا ولا اللہ ھذا ارقن نازعہ، تو جب اونٹوں میں وہ کھچ پڑ گئی ہے، مطلب بچوں نے جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد میں سے کوئی رگ کھینچ لی ہے، تو تمہاری اولاد نے بھی جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد میں سے کوئی سیاہ ہوگا تمہارا، تو وہاں سے رگ جو ہے وہ اس نے کھینچ لی ہے. ولم یرخص له فی الانتفاع من، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بچے کے انکار کی اجازت نہیں دی، بچے سے انکار نہ کرو محض اس بنیاد پہ کہ اس کا رنگ ایسا ہے، اوپر سے چلا آیا ہوگا.
آبا و اجداد سے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دیکھے ایک تو بدو کو پتا تھا کیا چیز اس کو پتا تھی, اونٹوں والا معاملہ, ٹھیک ہے. دوسرا کیا تھا معاملہ اس کا جو اس کو نہیں پتا تھا, جو اس کو بدو کو نہیں پتا تھا, وہ اس کی اپنی اولاد والا معاملہ. لیکن وہ بھی معاملہ واضح تھا, ٹھیک ہے. ایک ہے اصل معلوم اس میں کیا ہے, اونٹوں والا, وہ بدو کے علم میں ہے, ٹھیک ہے. اصل مبین آپ سلم کا مطلب کیا تھا, لتبین للناس, لوگوں کے لیے آپ کیا کریں, قرآن کو واضح کریں, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل میں کیا ہے, کتاب و سنت اصل میں کیا ہے, دونوں مل کے اصل مبین بن جاتا ہے نا. کتاب اللہ کے ساتھ سنت مل کے کیا بن جاتی ہے, مبین بن جاتی ہے, اصل مبین بن جاتی ہے. تو یہ دوسری ہے اصل مبین. تو یہ سنت میں آ گیا نا اصل مبین, ٹھیک ہے. تو اصل معلوم کو اصل مبین کے ساتھ مشابہت دی تاکہ سائل کو بات کیا ہو, سمجھ میں آ جائے. یہ بات اس میں جو جس طرح آپ نے کہا کہ امام بخاری جس کے قائل ہیں اس کو ذرا اس کے ساتھ لنک کرتے ہوئے سمجھائیں, جس قیاس کے آپ بتا رہے ہیں, قیاس بنفی الفارق. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اونٹوں میں اور تمہارے بچے میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اونٹ کے بچے کی رنگت جو ہے نا, اگر سرخ میں سے بھورا نکل آتا ہے اس میں, اور تمہاری جو ہے وہ آبا و اجداد کی نسل میں گندمی رنگت میں سے کوئی کالا نکل آتا ہے, تو دونوں مثالوں میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں. یہ ہے بنفی الفارق, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کی نفی کی ہے دونوں کیسز میں. تو امام بخاری اس کے قائل تھے. یعنی ایک اصل معلوم تھی, ایک چیز اس کا وہ قائل تھا, اونٹوں والے مسئلے میں وہ قائل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس میں تو قائل نہیں ہے نا, اس میں اور اس میں فرق کیا بتا, وہ نہیں بتا سکا, تو اس کا حکم اس میں جاری ہوگا. تو یہ ہے بنفی الفارق, فرق کی نفی کرنا. لیکن اسی سیم روایت کو ہم علت جاننا میں بھی لے جا سکتے ہیں, مطلب ہم کہیں کہ یہ علت ہے, اس میں بھی ہے, اس میں بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں بھی لے کے جا سکتے یعنی قیاس کرتے ہوئے دونوں اپروچز ایک کسی چیز پر بھی اپلائی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں دیکھتے ہیں کوئی اور بھی روایت ہے. ہاں ایک اور روایت بھی آ گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی, اس نے کہا ان امی نظرت ان تحج, میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے, فماتت, تو وہ فوت ہو گئی, قبل ان تحج, اس سے پہلے کہ وہ حج کرے. افا احج عنہا, کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں, قال نعم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں, حجی انا, اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو. ارأیتی, تیرا کیا خیال ہے, لو کان علی امک دین, اگر تیری ماں پہ قرض ہوتا, اکنت قاضیتہ, کیا تو اس کو ادا کرتی, قالت نعم, تو اس نے کہا. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقض اللہ الذی لہ فإن اللہ احق بالوفاء, اس اللہ کا قرض ادا کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کا قرض ادا کرنا مطلب یہ زیادہ اللہ کا قرض اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس کو ادا کرو. بندوں کی قرض کی نسبت اللہ کی قرض کو مطلب زیادہ اچھے سے ادا کرنا چاہیے. تو اب یہاں پہ بھی کیا ہے, ایک اصل معلوم ہے. اصل معلوم کیا ہے, قرض والے معاملے میں اسے پتہ ہے, عورت کو پتہ ہے کہ میری ماں پہ قرض ہے تو میں نے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا حج کا معاملہ ہے جو مبین تو ہے, واضح تو ہے, لیکن اس کو نہیں پتہ, سائل کو نہیں پتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل اس کے علم میں ہے, اب قرض بھی اصل ہے, یعنی قرض کی ادائیگی بھی دین سے ہی معلوم ہوئی نا کہ قرض ادا کرنا ہے, دین سے معلوم ہوا, تو وہ اصل ہے. اس اعتبار سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور اس اعتبار سے بھی وہ جیسے پچھلی مثال تھی وہاں جو ہے وہ دین کا معاملہ نہیں تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کے علم میں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ, اصل مبین سے, اور دونوں میں جو فرق ہے اس کی نفی کی گئی ہے کہ بھائی دونوں میں کیا فرق ہے. حج بھی اللہ کا قرض ہے, اگر اس
آپ کی والدہ نے نظر مانی تھی، اور یہ بھی آپ کی والدہ کے اوپر قرض تھا روپے پیسے کا، تو ایک بندوں کا قرض ہے، ایک اللہ کا قرض ہے، تو دونوں میں فرق نہیں ہے. تو یہ ہے قیاس بنفی الفارق. یہ تو صاحب وہ جو کامن وصف والی بات تھی قیاس ہے، یہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے. تو وہ جو اعتراض کر رہے ہیں امام بخاری کے اوپر اس کی وہ نہیں مان رہے، تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. ہاں یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی صحیح بات. لیکن امام بخاری بس صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر اختیار نہ کرو کہ کسی چیز کا حکم جو ہے نا کتاب و سنت میں نہیں ہے. یہ تعبیر جو ہے نا خطرناک ہے. جس طرح ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے نشہ آور چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا. تو جیسے ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا اس بارے میں کتاب و سنت خاموش ہے، تو امام بخاری یہ نہیں کہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے کہ سائل کے علم میں نہیں ہے، تو عالم کا کام یہ ہے کہ اشارہ کر کے اس کا ذہن متوجہ کر دے، بس یہ اجتہاد ہے. یعنی اس طرح متوجہ کر دے جس سے اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ شریعت میں کہاں پر ہے. ہاں اصولاً وہ موجود ہے، اصولاً وہ موجود ہے، تو اس کو جیسی عالم مشابہت دے گا نا تو اس کو بات فوراً سمجھ میں آ جائے، مشابہت سے، تشبیہ سے. سر امام بخاری تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی کافی بعد آئے ہیں، تو انہوں نے اس طرح مطلب ان ریٹن کیوں نہیں یہ اصول وضع کیا، بتائے اپنا اپینین کیوں نہیں دیا، مطلب اس طرح اشارتاً یا ایک بس باب باندھ دینا. اصل میں ان کا میدان جو تھا نا وہ اصلاً حدیث تھا. تو بہرحال جس فن میں انہوں نے کام کیا اس میں زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے لگا دیا. ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. اب جیسے دیکھیں نا فقہا نے حدیث کی تحقیق کا کام نہیں کیا، نہ ہی جمع کا کام کیا، بہت مشکل ہے. تو لمیٹڈ انسان کے پاس زندگی ہے، اس زندگی میں وہ ترجیح دے سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اب جیسے دیکھیں نا امام احمد بن حنبل، انہوں نے مسند احمد ان سے مروی ہے، حدیث میں ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن فقہ میں ان کی اس طرح کی کنٹریبیوشن نہیں ہے جیسے امام ابو حنیفہ کی ہے یا امام شافعی کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے امام ابو حنیفہ کی اس طرح کی حدیث میں کنٹریبیوشن نہیں ہے جیسے امام احمد بن حنبل کی ہے. تو یہ تو انسانی زندگی آپ کہہ لیں کہ جی ایک طرف آپ کا جھکاؤ ہو ہی جائے گا. 16 سال میں تو صرف بخاری لکھی ہے. باب ما جاء فی اجتہاد القضاء بما انزل اللہ. قاضیوں کا اجتہاد اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا. دیکھیں اس میں ایک بحث جو ہے نا آپ کو اصول فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم تلاش کرنا، یعنی کتاب و سنت کی گہرائیوں میں وسعتوں میں اللہ کا حکم تلاش کرنا. ٹھیک ہے، حکم الہی کی تلاش. اور ایک ہے اس حکم کی اپلیکیشن، اللہ کا حکم کیا ہے پھر اس کی اپلیکیشن. ٹھیک ہے، اس کو اصطلاح میں یوں بھی کہتے ہیں تخریج المنات اور تحقیق المنات. منات علت کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہے علت نکالنا اور ایک ہے اس علت کو اپلائی کرنا، تحقیق المنات. تو اب یہاں جو ہے نا قاضی کیا کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی، کون سا اجتہاد کرتا ہے؟ اپلیکیشن کا. ہاں تحقیق المنات والا اپلیکیشن کا کرتا ہے نا. اس کیس میں وہ اصل میں بیسیکلی اپلائی کر رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر رہے، یعنی ایک تھیوریٹیکل ریسرچ ہوتی ہے نا اور ایک اپلائیڈ ریسرچ ہے. تو اجتہاد قضائی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو قضاء میں جو اجتہاد ہوتا ہے وہ اپلیکیشن والا ہے، اور عام طور پہ جو مفتیان کرام کا ہوتا ہے وہ زیادہ تر تھیوریٹیکل ہوتا ہے. تو اب اس اجتہاد کی بھی قائل ہے امام بخاری. ٹھیک ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمہ حین یقضی بہا ویعلمہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب حکمت کی تعریف کی ہے کہ جب وہ حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور حکمت کی لوگوں کو کیا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ دانش انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، وزڈم، دانائی۔ اب وہ دانش کا اظہار کس میں ہوتا ہے؟ اپلیکیشن میں ہوتا ہے نا۔ ففہمنا سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سلیمان نے جو فیصلہ کیا وہ بیسیکلی ہم نے ان کو سجایا تھا، وہ جو بکریوں والا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ حکمت اور دانائی حضرت داؤد کو بھی دی گئی تھی، تو بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب کیسز کمپلیکس ہوتے ہیں، گنجلک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کوئی سمجھدار آدمی اس طرح سے فیصلہ کرتا ہے، بندہ اشش کرو یار کمال ہے، یہ حکمت ہے، یہ دانائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی تعریف کی ہے جس کو حکمت دی گئی، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیر، جسے حکمت دی گئی اسے اللہ نے خیر کثیر دی، یعنی دانش ہے جسے ہم انٹلیکٹ کہتے ہیں، اور وہ اس حکمت کے مطابق فیصلے بھی کرے اور اس کی تعلیم بھی دے۔ لا يتکلف من قبلہ ومشاورۃ الخلفاء وسؤال اہل العلم، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس میں تکلف نہ ہو، مشاورت ہو اپنے خلفاء کے ساتھ، اور اہل علم سے سوال ہو۔ مطلب قاضی کو یہ سب کرنا چاہیے نا۔ خلفاء سے مراد یہی ہے کہ اپنے جو اس کے کیا کہتے ہیں، کولیگس کہہ لیں، کولیگ سے مشاورت کرے، ٹھیک ہے، ہاں، فل کورس کا جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے۔ اہل علم سے سوال کرے، جیسے بعض کا سوال نامہ مرتب بھی کرتے ہیں، بھیجتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، شریعہ کورس وغیرہ والے، اور علماء کی طرف کہ آپ آئیں یہاں پہ دلائل دیں، تو یہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ حسد جائز نہیں ہے۔ حسد سے مراد وہی رشک۔ رجل آتا اللہ مالا، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے، فسلط علی حلقتہ فی الحق، تو اللہ نے اسے مسلط کر دیا کہ وہ اس مال کو کیا کرے، کھپا دے، لیکن کہاں؟ حق میں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں اس مال کو کیا کرے، لگائے۔ تو ایک وہ جسے اللہ نے خوب رج کے مال دیا اور وہ رج کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی رشک جائز ہے۔ حکمت یعنی سوجھ بوجھ، گہری سوجھ بوجھ، دانائی۔ دیکھیں نا، دانا، اب ایسے لقمان حکیم کو تو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے عرب والے، دانائی کی وجہ سے۔ آج جو جسے ہم کہتے ہیں جی یہ اقوال زرعی ہیں، کیوں لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کو؟ دانائی کی باتیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں سیانے لوگ کہتے تھے، یہ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ دانائی کی باتیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اور بعض اوقات وہ یونیورسل ٹروتھس بن جاتے ہیں۔ سقراط ہے، فلاں ہے، یہ وہ، جیسے ان کی کوٹیشنز بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ دانائی بہت بڑی بات ہے۔ حکیم آدمی، دانا آدمی، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے تو اس کو اللہ نے بہت خیر کثیر دی ہے، خیر کثیر دی ہے۔ تو یہ وہ اپلیکیشن والا اجتہاد ہو گیا، اجتہاد تطبیقی اجتہاد کہہ رہے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عورت کے املاس کے متعلق پوچھا۔ املاس سے کیا مراد ہے؟ وہ عورت ہی التی یضرب بطنها فتلقی جنین، کہ ایک عورت جس کے پیٹ میں جو ہے وہ ضرب لگائی گئی، کسی عورت کے پیٹ پہ ضرب لگائی گئی اور اس کا جو جنین تھا یعنی بچہ تھا پیٹ میں وہ ساکت ہو گیا، گر گیا، اس کو کہتے ہیں املاس المرأة۔
تو حضرت عمر کے زمانے میں ایک کیس آیا ان کے پاس، تو انہوں نے اس کے بارے میں صحابہ سے کیا کیا، وہی بات آ رہی ہے نا کہ قاضی کو کیا کرنا چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، نئے پیش آمدہ مسائل میں وہ مشاورت کرے۔ اس سے مشاوراتی اجتہاد کا بھی کانسیپٹ ابھرتا ہے کہ امام بخاری اس کے قائل تھے۔ تطبیق میں خاص طور پہ مشاورت بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپلیکیشن کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ فرد واحد کی رائے، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا، مشاورت کی۔ فقال ایکم سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیئا، کیونکہ سب کے پاس ایک جیسا علم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ایسا علم ہو۔ تم میں سے کس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا ہے؟ فقلت انا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں۔ فقال ما ہوا، تو حضرت عمر نے کہا وہ کیا ہے؟ قلت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فی غرۃ عبد او امۃ، کہ اس میں ایک غلام یا ایک لونڈی ہوگی جو اس عورت کو دی جائے گی جس کا جنین گرایا گیا ہے، جس نے گرایا وہ ایک غلام یا ایک لونڈی دے گا تاوان کے طور پہ، یعنی مالی تاوان ہوگا۔ فقال لا تبرح حتی تجیئنی بالمخرج فیما قلت، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی گواہی نہ لے کے آؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی اور نے بھی یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ اس سے کچھ لوگوں نے کہا ہے، وہ آگے بھی بات آ رہی ہے، اس سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی دیکھیں حضرت عمر تو خبر واحد کے قائل نہیں تھے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ خبر واحد کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس کو 2 راوی روایت کریں یا 3، یہی پڑھا تھا نا اصول حدیث میں، 3 تک وہ خبر واحد ہی ہے۔ ہاں خبر واحد ہی ہوگی نا، وہ غریب ہو، عزیز ہو، مشہور ہو، تو وہ خبر واحد ہے۔ تو یا خبر واحد ہے یا متواتر ہے، تو جو متواتر نہیں ہے وہ خبر واحد ہے۔ تو اگر دوسرا راوی بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی کیا ہے، خبر واحد ہی، اخبار احاد ہے ٹیکنیکلی۔ تو محدثین نے 2 راویوں والوں کو بھی خبر واحد کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے حدیثیں وہ ہیں کہ جن کا ایک ایک راوی ہے۔ احادیث اخبار احاد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متواتر کے علاوہ جو بھی ہیں ان کا ایک راوی ہے، نہیں، ان کے 2 راوی ہیں، 3 راوی ہیں۔ یہ بڑا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حکم جاری کرنا فیصلہ کرنا تھا، تو اس حوالے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی حد جاری کرنی تو اپنا سبھی شبہ ہو، تو ایسے ہی تو انہوں نے اس کو رفع کرنے کے لیے وزیر صحیح، یہ قضا تھا نا، قضا تھا، ججمنٹ تھی، تو قضا میں زیادہ احتیاط مطلوب تھی، زیادہ احتیاط مطلوب تھی، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ایک مالی جرمانہ فائن لگانا ہے، تو ایک اور گواہی مانگی۔ چلیں جی، آج اتنا ہی کافی ہے پھر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔